بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک آ رہا ہے اور یہ بہت خاص موقع ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جو اس دن میں آج کا بتایا گیا یہ وظیفہ کریں گے، اور یقیناً جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس کے آپ کو واضح اثرات آ جائیں گے۔ جو بھی آپ کی ایسی خاص حاجت ہے جو کہ آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت اس دن پوری ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں پورا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ وظیفہ درود پاک کا وظیفہ ہے، اور درود پاک کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ درود پاک آپ جب بھی پڑھتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتا ہے۔ بلا شبہ آپ نمازیں پڑھتے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے، ذکر کرتے ہوں گے، باقی نیکی کے تمام کام کرتے ہوں گے، لیکن ایک بات یاد رہے، آپ جو بھی نیکی کے کام کرتے ہیں اس کا آپ کو علم نہیں ہوتا کہ آیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں کہ نہیں۔ بے شک اللہ کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے، قبول کرنے والی ذات ہے، لیکن اس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہوگا کہ نہیں۔ لیکن درود پاک آپ جب بھی پڑھتے ہو، آپ کے منہ سے جب بھی درود پاک نکلے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں 100% قبول ہوگا۔ تو یہاں سے ہم سب مسلمان بہن بھائی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درود پاک کا یہ وظیفہ کتنا کارگر ہوگا اگر ہم اس وظیفے کو جمعے والے دن کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے، جمعے والے دن خصوصاً فرشتے اسی ہی کام کے لیے لگائے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے درود پاک پڑھیں اور یہ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جائے۔ تو خصوصاً جمعے والے دن فرشتے اسی کام کے لیے لگائے جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لو کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کتنا بڑا کامیاب ثابت ہونے والا ہے۔ درود پاک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ درود پاک کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ درود پاک کی ایک اور بڑی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص، ایک نمازی نماز ادا کر رہا تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی نماز ادا کی تو نماز کے فوراً ہی بعد وہ دعائیں مانگنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، تم نے دعا مانگنے میں بہت جلد بازی کر لی ہے، لہٰذا تم جب بھی نماز پڑھا کرو تو نماز کے فوراً بعد دعا نہ مانگا کرو، بلکہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو پیش کیا کرو، یعنی آپ اللہ کی تعریف کیا کرو۔ اللہ کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے، یا اللہ تو بڑا خالق، تو خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی سب کو رزق دینے والی ذات ہے، تو ہی سب کو بخشنے والی ذات ہے۔ آپ ایسے الفاظ کا چناؤ کریں گے کہ جس سے اللہ کی تعریف ہو۔ اگر آپ اس طرح اپنی زبان میں نہیں کر سکتے تو آپ اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھ لیں، جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم۔ یہ اللہ کی صفت کو بیان کرتے ہیں، یعنی یہ نام اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو نماز کے فوراً ہی بعد دعا نہ مانگا کرو، بلکہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیش کرو، پھر دعا جو مانگنی ہے مانگو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تھا اس نمازی شخص کے لیے۔ تو اور ہاں،
اللہ کی تعریف کرو اور ساتھ میں درود پاک بھی پڑھو، پھر جو دعا مانگنی ہے وہ مانگو۔ تو میرے پیارے دوستو، یہاں سے درود پاک کی بھی فضیلت سامنے ہے کہ جب بھی آپ اللہ سے مانگیں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا پیش کریں، پھر ایک بار درود پاک پڑھیں، پھر جو حاجت ہے اسے اللہ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ درود پاک کی ایک اور فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درس ادب عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنی فرصت کا تمام حصہ وظائف کو دیتا ہوں، صرف ایک حصہ درود پاک کو دیتا ہوں، تو میری رہنمائی فرمائیں، کیا یہ درست عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، درود پاک کی تعداد کو بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اس شخص نے فرمایا، یا رسول اللہ، آدھا وقت درود پاک کو دوں گا، آدھا وقت باقی ذکر اور وظائف کو دوں گا، اب آپ بتائیں کہ کیا یہ درست عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم درود پاک کی تعداد کو اور بھی زیادہ بڑھا دو تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر رہے گا، زیادہ افضل ہوگا۔ اس شخص نے جب یہ الفاظ سنے، اس شخص نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر ایسی ہی بات ہے تو میں اپنی فرصت کا تمام حصہ درود پاک کو دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہاری ساری دکھ تکلیفیں، رنج و غم، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جسے ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ ہمیں درود پاک کو تب پڑھنا ہے کہ جب ہمیں کسی بھی مشکلات کا سامنا ہو، بلکہ مشکل میں ہی کیوں، آپ ویسے ہی درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ ایک ارادہ بنا لیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھیں گے۔ اب ہم آپ کو اپنے اصل وظیفے کی طرف لے چلتے ہیں، جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے، ہر جائز حاجت کے لیے جمعے کے دن کے حوالے سے درود پاک کا وظیفہ۔ تو وہ یہ وظیفہ یہ ہے کہ افطار سے پہلے جمعہ والے دن آپ باوضو حالت میں، اور آپ کو روزہ بھی ہونا چاہیے، روزہ رکھ کر ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، افطار سے 2 منٹ پہلے آپ 3 بار درود پاک پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔